اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی ھذا الاساس نکتشف مصدرین للدلالین. خوب، اب اس بنیاد پر جو ہم نے اوپر توضیحات دیں اور آج میں نے اس توضیحات کا پھر سے خلاصہ خدمت بیان کر دیا، ہم کشف کرتے ہیں یہ بات کہ دلالت کے دو مصدر ہیں. دلالت، ہم نے دو دلالت پڑھی، ایک مدلول تصدیقی. لیجئے، وہ ایک مسئلہ مشہور ہے، پتہ نہیں کلاس میں اس کو بیان کرنا صحیح نہیں. پوری رامائن ختم ہو گئی، پوچھا جا رہا ہے سیتا کون ہے، تو اتنی وضاحت کر دی، سب کچھ کر دیا. پیج نمبر 83 84 شروع میں بھی پوچھ لیا تھا کہ یہاں سے ہونا ہے کہ نہیں ہونا. ابھی پھر شروع کیا. آپ کو پتہ ہی نہیں کل کہاں تک پڑھا تھا، پچھلا درس نشان نہیں لگایا تھا. پیج نمبر 84 کا تیسرا پیراگراف جو بڑا والا ہے، 3 بڑے پیراگراف ہیں، تیسرا بڑا پیراگراف شروع ہو رہا ہے. وعلی ھذا الاساس، اسی بنیاد پر ہم کشف کرتے ہیں، اسی بنیاد پر ہم کشف کرتے ہیں کہ دلالت کے دو مصدر ہیں. ایک لغت ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے حال متکلم ہے. کیا آواز نہیں آ رہی؟ اور اگر آواز آ رہی ہے تو آپ لوگ اب مطلب پہ دھیان دیجئے. باقی وضاحتیں میں وہاں سے ہونا ہے، وہ تو میں پڑھا چکا ہوں. وہاں کزن عارف والا پیراگراف ہو چکا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے. چلیے، اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو ہم ملا دیتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے ہمیں غلط فہمی ہو. وہاں کزن عارف ہو، اسی طریقے سے، البتہ یہ اسی کا ادامہ جو توضیحات مسلسل چل رہی ہے آج بھی میں نے دی. وہاں کزن عارف ہو، اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ ان حین نسمع جملتن کجملت الحق منتصرون، کہ جب ہم کوئی جملہ سنتے ہیں جیسے الحق کو بے بخشید الحق کو منتصرون، تو کیا ہوتا ہے؟ نتصور المعانی اللغویہ، تو ہم معانی لغویہ کو تصور کرتے ہیں مبتدا و خبر کے لیے. الحق کو مبتدا، منتصرون خبر. تو الحق کا معنی لغوی تصور کرتے ہیں اور منتصرون کا معنی لغوی تصور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بے سبب الوضع الذی اوجد علاقۃ السببیہ بین تصور لفظ تصور معنی، اس وضع کے نتیجے میں کہ اس وضع نے تصور لفظ و تصور معنی کے درمیان ایجاد کیا علاقہ سببیت کو. یہ میں پڑھا چکا ہوں، خیر آپ کو اشتباہ ہوا تھا، میں دوبارہ خیر ترجمہ کر دیتا ہوں جلدی. وَنَكْتَشِفُ الْإِرَادَةَ الْوَعِيَّةَ لِلْمُتَكَلِّمِ بِسَبَبِ حال المتکلم. تو ایک تو ہم معنی لغوی سمجھتے ہیں اس سے، اور دوسرے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ متکلم جو ہے وہ آگاہانہ ارادہ رکھتے ہوئے ہم سے الحق کو منتصرون کہہ رہا ہے. اور یہ جو ہم دوسری چیز سمجھ رہے ہیں وہ حال متکلم سے سمجھ رہے ہیں، بے سبب حال متکلم. وَتَصَوُّرُنَا ذَلِكَ يُمَثِّلُ الدَّلَالَةَ التَّصَوُّرِيَّةَ وَتَصَوُّرُنَا ذَلِكَ، اور یہ جو ہم تصور کر رہے ہیں اس طریقے کا، یمثل الدلالۃ التصوریہ، دلالت تصوریہ کو وجود بخش رہا ہے، شکل بخش رہا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ ملتی جلتی باتیں کئی بار آ چکی ہیں تو اس لیے مجھے لگا ہو کہ میں نے پڑھایا ہے. ممکن ہے یہ متن نہ پڑھایا ہو، آپ کی بات صحیح ہو. خوب. وَتَصَوُّرُنَا ذَلِكَ، اور یہ جو ہم تصور کر رہے ہیں، ہم نے دو کام کیا ہے. ایک تو ہم نے معنی لغوی کو تصور کیا حق اور منتصر کے، اور ساتھ میں ہم نے حال متکلم سے یہ کشف کیا کہ متکلم کا ارادہ ہے، ارادہ جدیہ. خوب. تو وَتَصَوُّرُنَا ذَلِكَ، یہ جو ہم نے لفظ اور معنی کو تصور کیا ہے، یہ ہمارے لیے، یہ تصور، لفظ و معنی کا تصور، یہ دلالت تصوریہ کو وجود بخش رہا ہے. یمثلو یعنی شکل عطا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے تمثال مبارک سنا ہوگا. تمثال مبارک کہتے ہیں نا تصویر کو، عکس کو، چہرے کو، تو اس سے بنایا جاتا ہے
یہ مثال والا معنی مت دماغ میں لائیے گا. یمثلو یعنی تمثیل کرنا، مطلب شکل عطا کرنا، چہرہ بنا کے پیش کرنا، یہ مراد ہے. تو یہ جو ہم تصور کر رہے ہیں لفظ اور معنی کو، اس کے نتیجے میں دلالت تصوریہ وجود میں آ رہی ہے. وَاکتشافُ هَذَا، اور جو ہم یہ کشف کر رہے ہیں، کس چیز کو کشف کر رہے ہیں؟ ارادہ وعیہ کو، متکلم کے حال متکلم کو دیکھ کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ متکلم جو اپنے ارادے میں پختہ ہے، جدی ہے. یہ اکتشاف جو ہے وہ ہمارے لیے کون سی دلالت کو واضح کر رہا، پیش کر رہا ہے؟ دلالت تصدیقیہ کو. تو دو دلالت ابھی تک ہمارے سمجھ میں آئی. ایک دلالت تصوریہ ہے جو لفظ سے سمجھ میں آ رہی ہے، اور ایک دلالت تصدیقیہ ہے جو حال متکلم سے سمجھ میں آ رہی ہے. والمعنى الذي نتصوره هو المدلول التصدیقی واللغوی لللفظ، اور وہ معنی کہ جس کو صرف ہم تصور کرتے ہیں وہ لفظ کا مدلول تصوری، ٹھیک ہے، یہ معنی لغوی ہے. تو معنی لغوی اور معنی تصوری کے درمیان دو نشان ایسا والا بنائیے برابر والا، یعنی دونوں مساوی ہیں، دونوں سیم ہیں. ٹھیک ہے، خوب. والارادۃ التی نکتشفها فی نفس المتکلم، اور وہ ارادہ جس کو ہم نفس متکلم میں کشف کر رہے ہیں، یہ ارادہ کون سا ارادہ ہے؟ ہی المدلول التصدیقی والنفسی، اسے مدلول تصدیقی، مدلول لفظی کہتے ہیں. الذی یدل علیہ حال المتکلم، جس کے اوپر دلالت کر رہا ہے حال متکلم. تو پتہ یہ چلا کہ جب کوئی کلام بولا جا رہا ہے، مثلا زید عالم، تو یہاں پر زید اور عالم کا، ٹھیک، کچھ لفظی معنی ہم سوچ رہے ہیں، یا ہم نے کہا کہ کیا مثال دیں، القلم عندی مثلا، یا القلم عندی، قلم ہمارے پاس ہے. تو قلم کا اور عندی کا ہم ایک لغوی اور لفظی معنی تصور کر رہے ہیں، اور ایک جو ہے وہ ارادہ متکلم کو ہم کشف کر رہے ہیں کہ متکلم جو ہے وہ سیریس کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس قلم ہے، مذاق نہیں کر رہا ہے. تو یہ جو ارادہ کشف کر رہے ہیں یہ حال متکلم سے کشف کر رہے ہیں. وہ جو لفظ کے تصور سے آ رہا ہے وہ دلالت تصوریہ کہلائے گا، اور جو حال متکلم سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ دلالت تصدیقیہ کہلائے گا. خوب. اب جب یہ باتیں آپ نے سن لی تو اسی بنیاد پر ہم کشف کرتے ہیں وَعَلَى هَذَا الْأَسَاسِ نَكْتَشِفُ مَصْدَرَيْنِ الدَّلَالَةِ، دلالت کے دو مصدر ہیں. مصدر یعنی جہاں سے دلالت نکل کے آتی ہے. احدہما اللغت، پہلا مصدر لغت ہے. بما تشتمل علیہا من اوضاع، اوضاع وضع کی جمع لائیں. لغت مصدر دلالت ہے. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ لغت جو ہے مشتمل کیے ہوئے ہے اوضاع کو. وضع کا تعلق کہاں سے ہے؟ وضع کا تعلق علم لغت سے ہے نا. اس لفظ کو، جی، اس لفظ کو فلاں معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. تو پہلا منبع یعنی لفظ کا لغوی معنی ہم کہاں سے سمجھ رہے ہیں؟ لغت سے سمجھ رہے ہیں کہ حال متکلم سے؟ لغت سے سمجھ رہے ہیں. صحیح. خوب. وہیا مصدر الدلالت تصدیقیہ، تو لغت مصدر ہوئی دلالت تصدیقیہ کے لیے. دلالت تصدیقیہ لغت سے نکل کے آئی. والآخر، اور دوسرا مصدر جو ہے وہ کیا ہے دلالت کے لیے؟ حال المتکلم، متکلم کا حال ہے. وہوا مصدر الدلالت تصدیقیہ، حال متکلم کون سی دلالت کا منبع ہے، مصدر ہے؟ کہاں کون سی دلالت نکلتی ہے حال متکلم سے، نشأت پاتی ہے؟ دلالت تصدیقیہ. صحیح، احسنت. ایو دلالت اللفظ، ایو اس میں لکھ دیا ہے، میرے خیال سے اے ہونا چاہیے، تجدید مٹا دیجیے گا آپ لوگ، چونکہ میرے پاس اور آپ کے پاس کتاب اس ٹائم سیم ہے تو اے کرنا ہوگا اس کو. اے دلالت اللفظ علی مدلولہ النفسی التصدیقی، لفظ کی دلالت
مدلول تصدیقی نفسی پر، یعنی لفظ کے ذریعے سے ارادہ جدی کو سمجھنا. نفسی یعنی جدی، ہمارے نفس میں جو ہے وہی ہمارا ارادہ ہے، ارادہ جدی ہے. تو ارادہ جدی، ارادہ کہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابھی جدی نہیں کہیں، ابھی ارادہ کہیں. ارادہ کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟ ارادہ کیا لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ حال متکلم سے. حال متکلم سرچشمہ ہے اس ارادے کے لیے، جس کو ہم نے مدلول نفسی تصدیقی کا نام دیا ہے. فإن اللفظ انما يكشف عن ارادة المتكلم اذا صدر في حال یقظة وانتباہ وجدیت. پس لفظ کشف کرتا ہے ارادہ متکلم کو جب متکلم سے وہ لفظ صادر ہو اس حالت میں کہ جب وہ بیدار ہے. یقظہ یعنی بیدار، یقظہ. اور انتباہ نے توجہ کے ساتھ، جدیت تو پتہ ہی آپ کو. تو جب انتباہ، توجہ اور جدی حالت میں، بیداری کی صورت میں متکلم سے کوئی لفظ صادر ہو، فَهَذِهِ الْحَالَةُ هِيَ مصدر الدلالات التصدیقیہ. تو یہ حالت جو ہے متکلم کی، یہ دلالات تصدیقیہ کا مصدر ہے. وَلِهَذَا نَجِدُ، اسی بنیاد پر پاتے ہیں کہ أَنَّ اللَّفْظَ إِذَا صَدَرَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ فِي حَالَةِ نَوْمٍ أَوْ هَزْلٍ، کہ جب لفظ متکلم سے صادر ہوتا ہے اس حالت میں کہ جب متکلم کیا ہو؟ سو رہا ہو یا مذاق کر رہا ہو. فی حالت نوم او ذہول، ہے نا، حالت نوم میں ہو یا حالت شوخی میں ہو. ذہول وہی ہزل کا معنی ہے. لا توجد لہو دلالۃ تصدیقیۃ ومدلول نفسی. تو ایسی صورت میں لفظ تو بولا گیا مگر اس کی دلالت تصدیقیہ اور مدلول نفسی وہاں پر نہیں ہے. تو دلالت تصدیقیہ اور مدلول تصدیقی، مدلول نفسی کب ہے؟ کہ جب حال متکلم اس طریقے سے ہو کہ وہ جدی ہو اپنے بیان میں، اپنے مطلب کو پیش کرنے میں. تو ابھی تک آپ نے یہ سمجھ لیا کہ دلالت دو طریقے کی ہوتی ہے، یا دلالت تصوری ہے یا دلالت تصدیقی ہے. دلالت تصوری لغت سے نکل کے آتی ہے، اور تصوری دلالت لفظ میں اور جملے میں ہمیشہ پائی جاتی ہے، چاہے وہ لفظ سوتے ہوئے آدمی کی زبان سے نکلے، جاگتے ہوئے آدمی کی زبان سے نکلے، بیدار نکلے، ٹھیک ہے، حالت شوخی میں نکلے، حالت جد میں نکلے، حتیٰ دو پتھروں کے ٹکرانے سے اگر وہ جملہ نکل کے آ جائے الحق منتصرن، تو بھی اس میں اس جملے کا معنی پایا جاتا ہے جسے دلالت تصوری کہتے ہیں، لغوی معنی. دوسرا معنی ہے دلالت تصدیقی معنی. تصدیقی معنی بھی دو طریقے کا ہوتا ہے. تصدیقی معنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ارادہ متکلم کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اگر فرض کیجئے پتھر کے ٹکرانے سے آ جائے آواز، سوئے ہوئے آدمی کے منہ سے کوئی جملہ نکل جائے حالت خواب میں، تو وہاں پہ مدلول لغوی تو ہے، مدلول تصدیقی نہیں ہے. مدلول تصدیقی اس وقت ہے کہ جب ایک انسان بولنے والا بولے. اب جب بولنے والا بول رہا ہے، آگاہی کے ساتھ بول رہا ہے، سوچ سمجھ کے بول رہا ہے، تو پھر دو صورت بنے گی، یا تو ہنسی مذاق کر رہا ہے یا سیریس ہے. اگر ہنسی مذاق کر رہا ہے تو دلالت تصدیقیہ اولا ہے، یعنی صرف ارادہ استعمالیہ ہے. اور اگر سیریس بول رہا ہے تو دلالت تصدیقیہ ثانیہ بھی ہے، یعنی ارادہ، بولیے، بتائیے، لکھیے، جدیہ بھی ہے. بس یہاں تک کی بات مکمل ہوئی. اب ذرا سا ہم اس درس کو جو آج شروع کرنا چاہتے تھے، مگر وقت کم بچا ہوا، آن لائن ہم زیادہ لمبا آپ کا وقت لیتے نہیں ہیں، اس کو ذرا سا چھیڑ دیتے ہیں. الجملۃ الخبریۃ والجملۃ الانشائیہ. جملہ ہم پڑھ چکے ہیں، اب بتا رہے ہیں جملے کی دو قسمیں ہیں. ہے تو جملہ پڑھا ہم نے بھی. جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ. یہ نحو میں آپ لوگ اس سے مشابہ چیز پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس کو سمجھنا آسان ہوگا. میں سمجھتا ہوں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں آگے بڑھ رہا ہوں. تو قسم الجملۃ عادۃ الی خبریۃ و انشائیۃ.
آپ نے علم نحو میں پڑھا جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلی طور پر 2 قسمیں ہیں، یا جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشائیہ ہے۔ البتہ جملے کی تقسیم کی جہتیں الگ ہوتی ہیں، یا جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا فعلیہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو الگ الگ تقسیم، مگر خبر ہونے اور خبر نہ ہونے کے اعتبار سے جملے کی 2 قسم بنتی ہے، یا جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشائیہ ہے۔ وَنَحْنُ فِي حَيَاتِنَا الْاعْتِيَادِيَّةِ، اور ہم اپنی روزمرہ کی عادی روزمرہ کی زندگی میں نحس و احساس کرتے بالفرق بینہما، کہ دونوں جملوں میں فرق ہے۔ روزمرہ کی زندگی کوئی ایسی دلیل اور منطق کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر، روزمرہ کی زندگی میں محسوس کرتے ہیں کہ دونوں میں، ایک بار تو ہم نے کہا کہ پانی لے کر کے آؤ، اور ایک مرتبہ ہم نے کہا کہ زید آ گیا ہے، تو دونوں میں فرق جو ہے وہ ہم روزمرہ کی زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم نے کہا کہ مثلا کسی سے کہا کہ شراب مت پیو، اور ایک مرتبہ ہم نے کہا کہ آج مسجد میں مجلس ہے، تو ایک میں ہم خبر دے رہے ہیں اور ایک میں حکم یا نفی کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، حکم یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ روزمرہ کی زندگی میں ہم لوگ اس طرح کے جملے بولتے ہیں، فرق بھی واضح ہے۔ فَأَنْتَ حِينَ تَتَحَدَّثُ عَنْ بَيْعِكَ لِلْكِتَابِ بِلَمْسِ، پس جب آپ بات کرتے ہیں، تتحدث نے حدیث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ کل آپ نے کتاب خریدی تھی، بلمس کل، فتقول، اور آپ کہتے ہیں بعت الکتاب بدینارین، میں نے کتاب خریدا 1 دینار میں، ترا، تو آپ پاتے ہیں کہ ان الجملۃ تختلف بصورت اساسیۃ عنہا، یہ جملہ بنیادی طور پہ، اساسی طور پہ، بیسک طور پر فرق کرتا ہے کس سے؟ اس جملے سے کہ جو آپ آگے بولنے والے ہیں۔ ہینا تریدو ان تعقد یا تعقد الصفقہ مع المشتری فعلا، صفقہ کہتے ہیں تالی بجانے کو، تالی بجانے کو۔ ہوتا ہے کیا ہے، جب انسان خریداری کر لیتا ہے، ہم نے پیسہ دے دیا آپ کو، آپ نے سامان مجھے دے دیا، تو اس کا کہتے بس بھائی ہو گیا، ختم، معاملہ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں صفقہ۔ معاملے کے وقت تالی بجانے مطلب آپ معاملے کو مکمل ہو جانے کو۔ تو جب آپ کسی سے ایک بار آپ خبر دے رہے ہیں کہ کل میں نے کتاب خریدی تھی 1 دینار میں، وہ الگ جملہ ہے، اور ایک مرتبہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں آپ سے کتاب خرید رہا ہوں یا آپ کو بیچ رہا ہوں معاملہ کرتے وقت، ٹھیک ہے، تو وہ ایک الگ جملہ ہوگا۔ اگر میں کہوں کہ میں نے کتاب خریدی تھی کل، تو آپ کہہ سکتے ہیں ہم کو کہ ہاں سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جملہ خبریہ ہے۔ اور ایک مرتبہ میں کہوں میں کتاب خرید رہا ہوں ابھی، ٹھیک ہے، کتاب بیچ رہا ہوں ابھی، تو کیا آپ مجھے جھوٹا کہہ سکتے ہیں، سچا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتی، ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہے۔ یہ جملہ انشائیہ ہے کہ میں بیچ رہا ہوں، چاہے میں وہی لفظ بیتو استعمال کروں جو میں نے کل کی خبر کے لیے استعمال کیا تھا، وہی ابھی بھی کہوں بیت الکتابہ یا اشتریت الکتابہ، ماضی ہی کا لفظ استعمال کریں، لیکن جس ٹائم ہم خریداری کر رہے ہیں اس ٹائم ہم کیا کر رہے ہیں؟ خبر نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہم جب بیتو کہہ رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ جملہ انشائیہ، انشاء کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاء سمجھ میں آ گیا؟ کسی چیز کو ایجاد کرنا۔ ہم نے کہا انکہتو، ہم نکاح پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، انکہتو ہم نے نکاح پڑھا، ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، مگر وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ نکاح پڑھتے وقت قصد انشاء کیا جائے، قصد انشاء کیا جائے، یعنی خبر کا ارادہ نہ ہو بلکہ ابھی ایجاد کرنے کا ارادہ، یعنی نکاح پڑھ رہا ہوں۔ انکہتو کہتے وقت خبر نہ دیں کہ میں نے نکاح پڑھا تھا، کہاں پڑھا تھا نکاح تو ابھی پڑھ رہا ہوں نا، تو میں کہہ رہا ہوں انکہتو، مگر ہم ایجاد کر رہے ہیں صیغے کو، ایجاد کر رہے ہیں نکاح کو، قصد انشاء کا، اسی لیے کہتے ہیں انشاء کا قصد کرنا جی نکاح پڑھتے وقت، یہ نہیں کہ نکاح پڑھ چکا ہوں میں، نکاح پڑھ رہا ہوں۔ دونوں کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک مرتبہ آپ گزشتہ کی خبر دیتے ہیں اور ایک مرتبہ کوئی کام ابھی کر رہے ہوتے ہیں، تو گزشتہ کی خبر میں جو ہے وہ جملے خبریہ بولا جاتا ہے، اور جو ابھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو انجام دیتے وقت کی عکاسی جو آپ کر رہے ہیں اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ خوب، فتقول لہو، پس آپ مشتری سے کہیں گے، مشتری نے خریدار سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بے تو کل کتاب بدینارن، میں نے تمہیں کتاب بیچا 1 دینار میں، یعنی بیچ رہا ہوں میں تمہیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں میں بہت فرق ہے۔ جب آپ کل کے
بزنس کی خبر دیجیے گا تو وہ جملہ انشائیہ کہلائے گا. اور جب آپ مشتری سے معاملہ کر رہے ہو جس ٹائم تو چاہے کوئی بھی لفظ استعمال کریں, مگر ابھی آپ لین دین کر رہے ہیں تو یہ جو جملہ استعمال کر رہے ہیں, جملہ کون سا جملہ کہلائے گا؟ جملہ خبریہ کہ انشائیہ؟ ماشاءاللہ انشائیہ. خوب, دونوں میں فرق ہے. وبالرغم من ان, اور اس کے باوجود کہ جملہ فی کلتا الحالتین تدل علی نسبت تامۃ بین اب چلیے اس کو چھوڑ دیجیے, چونکہ اس کو میں نے چھیڑ دیا ہے. اب اس کو زیادہ آگے بڑھائیں گے تو جلدی میں بات ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہ آئے, لہٰذا بات کو یہیں روک رہے ہیں. انشاءاللہ کل کے درس مکمل کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.